السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 16 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 23 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان دنیا کے مطالبات پر اپنی حکومت اور ملک میں اصلاحات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان کے ایک روزہ دورے سے لوٹے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میری افغان وفود سے چند طے شدہ ملاقاتیں وقت کی قلت کے باعث نہ ہو سکیں، لیکن ان سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میری سابق صدر حامد کرزئی، ڈاکٹر عبداللہ اور گلبدین حکمت یار کے ساتھ فون پر گفتگو ہوئی اور آج ہونے والی ملاقاتوں کے خلاصے سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری افغان قیادت سے گفتگو بہت تسلی بخش تھی، گفتگو بڑے اچھے اور دوستانہ ماحول میں ہوئی اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ افغانستان کے نئے حکمران مشکل وقت میں افغانستان کی مدد کرنے پر پاکستان کے کردار کے معترف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے بھی انہیں پیغام دیا کہ پاکستان کی قوم اس مشکل گھڑی میں افغانستان کی قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان قیادت سے نشست کے بعد مختلف گروپس سے بات ہوئی، جس میں ان کے ویزا، تجارت اور سرحدی نقل و حرکت سے متعلق مسائل کو سنا اور ہمارے تحفظات سے انہیں آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج جو نشست ہوئی اس کے بعد جلد افغانستان سے ایک وفد اسلام آباد آئے گا تاکہ جو بات ہم نے چھیڑی ہے اس کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے اور چھوٹے موٹے مسائل کا فی الفور ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست کے بعد درپیش کچھ پیچیدگیوں کو بھی دور کرنے پر گفتگو ہوئی تاکہ سرحدی مینجمنٹ مؤثر ہو سکے۔ افغان حکومت کو گیٹ پاس متعارف کرانے پر اعتراض تھا کیونکہ اس سے ان کے بقول تاخیر ہوتی تھی، تو اس پر انہیں بتایا گیا کہ حکومت پاکستان نے غور و خوض کے بعد اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ از خود 5 سال کے لیے ملٹی انٹری ویزا دے سکتے ہیں۔ ہماری بزنس مین ویزا لسٹ میں پہلے افغان کاروباری شخصیات موجود نہیں تھی، لیکن اب ان کو شامل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی طور پر افغانستان کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کے تمام پھل اور سبزیوں کو کوئی ڈیوٹی یا ٹیکس عائد کیے بغیر افغانستان امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم معاشی استحکام میں افغانستان کی مدد کے لیے تیار ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے اور ان کے ماہرین آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ مزید کون سی اشیاء ہیں جن کی ڈیوٹی کو ہم ختم یا کم کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ایکسپورٹ میں آسانی ہو۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر نقل و حرکت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 2 فیصلے کیے ہیں۔ پیدل گزرنے والوں کے لیے اوقات کو 8 گھنٹے سے بڑھا کر 12 گھنٹے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے لوگوں کو آسانی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارت میں ٹرکوں کو درپیش مشکلات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ تجارت کی حد تک سرحد 24 گھنٹے کھلی رہے گی، جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ افغان قیادت نے ہمیں یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی، پھر چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان کرنا چاہے یا بلوچ لبریشن آرمی کرنا چاہے، اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد میں نے وہاں اعلان کیا ہے کہ ہم انسانی بنیادوں پر ان کی مدد کرتے ہوئے ادویہ اور خوراک سمیت فی الفور 5 ارب کی اشیاء فراہم کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ طالبان کو اب تک پاکستان سمیت کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، لیکن ان کی خواہش ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے۔ میں نے بحیثیت پڑوسی ان کو بتایا کہ انہیں عالمی سطح پر خود کو تسلیم کرانے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اور چین طالبان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے کچھ تحفظات ہیں۔ اسی طرح ایران کے بھی افغانستان ہزارہ برادری اور اہل تشیع کی مساجد پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے تحفظات ہیں اور طالبان کو ان تحفظات کو دور کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان دنیا کے مطالبات پر اپنی حکومت اور ملک میں اصلاحات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سالوں سال کے بگاڑ کے شگاف کو چند ہفتوں میں درست نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر سمت درست ہو تو آہستہ آہستہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ PIA کے جنرل مینیجر کو افغانستان میں حبس بیجا میں رکھنے کی رپورٹس افواہوں پر مبنی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ خبر درست ہے۔ خانہ کعبہ میں کورونا پابندیوں کے بغیر نماز جمعہ ادا۔
1.5 سال بعد مسجد حرام میں کورونا پابندیوں کے خاتمے کے بعد کل پہلے جمعے میں ہی خانہ کعبہ نمازیوں سے بھر گیا اور اس موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کورونا پابندیوں کے خاتمے کے اعلان کے بعد سے سماجی فاصلے کے اسٹیکرز ہٹا دیے گئے تھے اور خانہ کعبہ و مقام ابراہیم کے گرد حائل رکاوٹیں ختم کر دی گئی تھیں، جس کے بعد 17 اکتوبر کو پہلی بار بغیر سماجی فاصلے اور کورونا کی دیگر پابندیوں کے نماز ادا کی گئی تھی اور پھر سے خانہ کعبہ استووا اقیموا صفوفکم وتراصوا وسدوا الخلل کی صداؤں سے گونج اٹھا تھا۔ کل کورونا پابندیوں کے خاتمے کے بعد پہلے اجتماع جمعہ میں بھی خانہ کعبہ نمازیوں سے بھر گیا۔ ویکسین شدہ شہری جوق در جوق مطاف میں داخل ہوئے اور اپنے رب کے حضور نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھے گئے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے والے نمازیوں کی آنکھیں نم تھیں۔ اس موقع پر مسجد حرام میں آمد و رفت کے لیے 50 دروازے کھول دیے گئے تھے۔ نمازیوں اور زائرین کی خدمت پر 4000 رضاکاروں کو مقرر کیا گیا تھا، جبکہ مسجد حرام کو دن میں 10 بار طواف اور معطر کرنے کا بھی باقاعدگی سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی سروسز فیلڈ افیئرز اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کے سربراہ محمد الجابری نے بتایا کہ ایجنسی نے نماز جمعہ کے لیے تمام ضروری انتظامات اور تیاریاں مکمل کر لی تھیں تاکہ نمازی اور زائرین اطمینان و سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعے کی صبح ایجنسی نے مسجد حرام کے تمام مقامات پر جراثیم کش اسپرے کیا، مقدس مقام میں عطر بیزی کی گئی۔ اس موقع پر 80,000 لیٹر طہارتی مواد استعمال کیا گیا۔ شافہد توسیع اور مسجد حرام کی دیگر منزلوں میں عطر کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر 1500 لیٹر عطریات کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ بہترین عربی دانی پر انڈین کو دبئی کا گولڈن اقامہ جاری۔ دبئی میں مقیم ایک انڈین شہری کو عربی زبان پر مکمل عبور رکھنے پر گولڈن اقامہ جاری کر دیا گیا۔ نسیم حمزہ احمد نامی بھارتی شہری کو عمارتی ادارہ برائے رہائشی امور کی جانب سے بہترین عربی زبان بولنے اور مثالی ترجمہ کرنے پر گولڈن اقامے کا حقدار قرار دیا گیا۔ عمارتی اخبار کے مطابق دبئی میں ثقافتی اتھارٹی کی جانب سے نسیم حمزہ کی عربی دانی کو مثالی قرار دیا گیا۔ اتھارٹی کے مطابق نسیم حمزہ عربی زبان پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ دنی اسنا بھارتی شہری نسیم حمزہ کا کہنا تھا کہ اس اعزاز سے مجھے بے حد خوشی ہے۔ عربی زبان کی خدمت مزید بہتر طریقے سے کروں گا اور عربی سے نابلد افراد کو زبان سکھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہوں گا۔ نسیم حمزہ نے بتایا کہ گزشتہ 2 برسوں میں 100 سے زائد افراد کو عربی زبان سکھا چکا ہوں، جبکہ یوٹیوب پر بھی مفت عربی زبان کے کورس شروع کیے ہیں جن سے بے شمار لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ لاہور میں تحریک لبیک کے قافلے پر دوبارہ شیلنگ۔ لاہور میں تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کے شرکاء نے سنیچر کی صبح دوبارہ اسلام آباد کی جانب سفر شروع کیا، تاہم پولیس نے ایک بار پھر آنسو گیس کی شیلنگ کے ذریعے ان کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کی۔ BBC کی نامہ نگار ترہب اصغر کے مطابق اس وقت مارچ کے شرکاء لاہور کے علاقے شادرہ چوک کے قریب موجود ہیں اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہیں لاہور کی حدود سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آزادی چوک میں رات کے قیام کے بعد سنیچر کو اعلی صبح جب کارکنوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس کی جانب سے ان پر آنسو گیس پھینکی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے آزادی چوک کے آس پاس کے علاقے کو کنٹینر لگا کر بند بھی کیا گیا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جمعے کی شام سے شروع ہونے والی جھڑپوں میں اب تک کم از کم 3 پولیس اہلکار جاں بحق اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ تحریک لبیک کے ترجمان کی جانب سے بھی درجنوں کارکنوں کے زخمی ہونے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ واضح رہے کہ اس لانگ مارچ کے شرکاء ملک سے فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے معاہدے پر عمل درآمد اور تنظیم کے سربراہ سعد حسین رضوی کی رہائی کے مطالبات کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجر کیمپ میں بنے مدرسے پر نامعلوم مسلح افراد کا حملہ۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجرین کے کیمپ میں واقع مدرسے پر حملے میں 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پولیس نے بتایا کہ بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحد پر واقع کیمپ میں جمعے کے روز مسلح افراد نے ایک مدرسے میں فائرنگ کر دی اور چاقوؤں سے بھی لوگوں کو نشانہ بنایا۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے
سے جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پولیس نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ کیمپ کے رہائشیوں نے سوشل میڈیا پر مرنے والوں کی لاشوں کی تصویریں شیئر کی ہیں جو مدرسے کے فرش پر پڑی ہیں، تاہم آزاد ذرائع سے ان تصویروں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ مقامی پولیس چیف شہاب قیصر نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے واقعے کے فوراً بعد ایک حملہ آور کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے اسلحہ، 7 گولیاں اور ایک چھری برآمد ہوئی ہے۔ لبنان کا تیل خطرے میں ہوا تو مناسب وقت پر کارروائی کریں گے۔ لبنان کے المنار ٹی وی نے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کے حوالے سے کہا ہے کہ لبنان کا تیل خطرے میں ہوا تو اس کے دفاع کے لیے مناسب کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل دونوں ملکوں کے درمیان متنازع سمندری حدود میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے کھدائی کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ مناسب وقت پر مزاحمت جب لبنان کے تیل کو خطرے میں دیکھے گی تو اپنا کام کرے گی۔ اسرائیل کے ساتھ سمندری سرحدوں کی حد بندی پر حسن نصر اللہ نے تبصرہ کیا کہ ہم سمندری سرحدوں کی حد بندی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور نہیں ہم اس معاملے پر اپنا کوئی الگ سے موقف بیان کرتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں اس لیے مداخلت نہیں چاہتے کیونکہ اس سے مذاکرات کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے لبنان کے تیل وسائل اور لبنان کی گیس کو اسرائیلی عزائم سے بچانے کے لیے پالیسی تیار کر رکھی ہے۔ واضح رہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان ان کے علاقائی پانیوں کی سرحدوں کی حد بندی پر تنازعات چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔